السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاکم اللہ شیخ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. دورہ حدیث کے آج کے 94 نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس نشست کو قبول فرمائے اور استقامت کے ساتھ اس دورہ حدیث کے آخری سیشن تک جوائن کرنے کی توفیق بخشے. میں اسی کے ساتھ ڈاکٹر عبدالباسط فہیم حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے علمی، دعوتی اور منہجی درس سے ہم سب کو مستفید فرمائے. وجزاکم اللہ خیر. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، اس کتاب کا تیسرا مقصد العبادات اور تیسرے مقصد کی 8ویں کتاب قصر الصلاۃ و جمعها و احکام السفر، نماز قصر کرنا، نمازوں کو جمع کرنا اور سفر کے احکام. اور اس 8ویں کتاب میں 2 فصلیں ہیں. پہلی فصل ہے قصر الصلاۃ و جمعها، نماز کو قصر کرنے کے بارے میں اور نمازوں کو سفر میں جمع کرنے کے بارے میں. اور اس پہلی فصل میں کئی ابواب ہیں، ان میں سے چوتھا باب ہم شروع کر چکے تھے، باب التطوع فی السفر، سفر میں نفل نماز پڑھنا. اور اس ضمن میں حدیث نمبر 586 بھی ہم پڑھ چکے تھے کہ حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سفر کیا تو کہنے لگے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اختیار کی تو میں نے آپ کو سفر میں سنتے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. یسبح کا لفظی معنی ہوتا ہے نفل نماز ادا کرنا، لیکن یہاں پہ مراد کیا ہے؟ سنتے، وہ نمازیں جو فرض نماز سے پہلے یا بعد میں متصل ادا کی جاتی ہیں. وقال اللہ جل ذکرہ، عبداللہ بن عمر نے پہلے یہ بیان کیا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر میں سنتے ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور پھر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ ہے. یعنی کہ آپ کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ بہترین آئیڈیل ہیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو سفر میں سنتے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا،
اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، ان کی پیروی کرو، ان کی اقتدا کرو. تو جب آپ نے سنتے نہیں پڑھی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سفر میں سنتے نہ پڑھیں. تو سفر میں سنتے ادا کرنا یہ آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ نہیں ہے سوائے فجر کی سنتوں کے، کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ فجر کی سنتیں آپ ادا کیا کرتے تھے، سفر میں بھی ادا کرتے تھے. اسی حدیث کے ضمن میں جو ہم پڑھ چکے تھے اور آج بھی پڑھ لی ہے، مزید اضافہ ہے مسلم شریف میں. چنانچہ اس کتاب کے رائٹر کہتے ہیں والی مسلم، اور مسلم میں ہے ان حفص بن عاصم، حفص بن عاصم سے روایت ہے، وہی راوی جو اوپر ہیں. قال وہ کہتے ہیں صحیبت بن عمر فی طریق مکہ، میں نے عبداللہ بن عمر کی صحبت اختیار کی، ان کی معیت اختیار کی مکہ کے راستے میں. مکہ کا سفر تھا تو میں ان کا ساتھی بنا. اور یہ حفص بن عاصم اور عبداللہ بن عمر کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ چچا بتیجا کا. کیا تعلق ہے؟ چچا بتیجا کا تعلق ہے. قال تو وہ کہتے ہیں، کون؟ حفص بن عاصم کہتے ہیں فصلى لنا الظهر الركعتين، تو آپ نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی. کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ 2 رکعتیں. ثم اقبل واقبلنا معه، پھر وہ آگے بڑھے. کون؟ عبداللہ بن عمر، اور ہم بھی ان کے ساتھ آگے بڑھے. حتی جاء رحلہ، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں آئے. تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ راستے میں ہیں. کون سے راستے میں؟ مکہ کے راستے میں. اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ نماز کے بعد اپنے گھر میں آئے. تو پھر یہ مدینہ ہے یا مکہ ہے؟ یہ راستہ ہے. یہ راستہ ہے، لیکن اس زمانے کے لوگ اونٹیوں پہ سفر کرتے تھے. پھر جب کسی جگہ رکتے تو وہاں پہ رکتے جہاں پہ پانی ہوتا، جہاں پہ گھاس ہوتی، تاکہ اونٹیاں وہاں گھاس سے فائدہ اٹھا لیں. اور وہاں پہ پھر خیمہ اپنا اتارتے، خیمہ نصب کرتے، رات گزارتے، آرام کرتے، اور اس کے بعد دوبارہ سفر شروع کرتے تھے. تو یہاں پہ گھر سے مراد پھر کون سا گھر ہے؟ عارضی گھر، وہ خیمہ وغیرہ جو وہاں پہ قائم کیا تھا. وجلس وجلسنا معه، اور وہ بیٹھ گئے اور ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے. کہاں بیٹھ گئے؟ اپنے خیمے میں، اور ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے. فحانت منه التفاتۃ نحو حيث صلى، تو ان سے ان کی توجہ ہوئی، ان کی توجہ ہوئی. التفاتہ کا معنی کیا کریں گے؟ توجہ. حانت کا معنی کیا کریں گے آپ؟ ہوئی. منہ ان سے، ان کے عبداللہ بن عمر کی طرف سے. عبداللہ بن عمر کی توجہ ہوئی نحو حیث، اس جگہ کی طرف، حیث صلی، جہاں پہ انہوں نے نماز پڑھائی تھی، پڑھی تھی. ان کے خیمے سے انہوں نے اس جگہ کی طرف دیکھا جس جگہ انہوں نے نماز پڑھی تھی، پڑھائی تھی. فرآ ناسا قیاما، انہوں نے لوگوں کو دیکھا قیاما، کہ وہ کھڑے ہیں. کیا مطلب؟ ان کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. فقال، تو فرمانے لگے ما یصنع هؤلاء، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قلت، میں نے کہا یسبحون، کہ چچا جی کیا کر رہے ہیں؟ یہ سنتے ادا کر رہے ہیں. نماز کون سی پڑھائی تھی؟ کون سی؟ زور کی. حدیث میں لفظ آئے نا، زور کی نماز پڑھائی تھی. تو میں نے کہا یسبحون، یہ سنتے ادا کر رہے ہیں. ان کے زور کی کیا ادا کر رہے ہیں؟ سنتے ہیں. قال، وہ فرمانے لگے. کون؟ عبداللہ بن عمر. لو كنت مسبحا لاتممت صلاتي، کہ اگر میں سنتے ادا کرنے والا ہوتا تو یقیناً میں اپنی نماز کو مکمل کر لیتا. کون سی نماز کو؟ زور کی فرض نماز کو. اگر نہیں تو پھر فرض نماز کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کو مکمل کیا جائے. تو کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ سہولت ہے کہ اللہ نے سفر کے دوران فرض نماز بھی عادی کر دی، اور یہ لوگ سنتے ادا کر رہے ہیں. اور پہلے وہ بتا چکے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنتے ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ان کے وہ نماز جو فرض نماز سے پہلے متصل ادا کی جاتی ہے، اور وہ نماز جو فرض نماز کے بعد متصل ادا کی جاتی ہے، یہ نمازی میں نے آپ کو ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا.
البتہ فجر کی نماز کے بارے میں ثابت ہے ایک حدیث سے کہ آپ سفر میں بھی فجر کی 2 سنتیں ادا کیا کرتے تھے، ایسے ہی وتر نماز بھی آپ سفر میں ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں 5ویں باب کی طرف۔ باب التطوع فی السفر علی الدواب۔ پہلا باب تھا باب نمبر 4 جو بھی ہم پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں، وہ باب کیا تھا؟ سفر میں نفل نماز ادا کرنا۔ اور اب 5واں باب کیا ہے کہ سفر میں نفل نماز جانوروں پہ ادا کرنا، اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ادا کرنا، گھوڑی پہ بیٹھے ہوئے ادا کرنا، گدھے پہ بیٹھے ہوئے ادا کرنا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ اور موجودہ زمانے میں موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے، آپ موٹر سائیکل سوار کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے کسی کے، تو کیا اس حالت میں آپ نفل نماز ادا کر سکتے ہیں اپنی سواری پہ، بس میں، ٹرین وغیرہ میں؟ حدیث نمبر 587 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عمر قال، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی السفر علی راحلته حيث توجهت به یومی ایماء صلاة اللیل الا الفرائض، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری پہ نماز پڑھا کرتے تھے، سفر میں اپنی سواری پہ نماز پڑھا کرتے تھے، اپنی اونٹنی پہ نماز پڑھا کرتے تھے، حیث توجہت بھی، جہاں جدھر بھی اس کا چہرہ ہوتا، کس کا؟ سواری کا، یعنی کہ آپ اس موقع پہ قبلے کا خیال نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سواری پہ کون سی نماز پڑھتے تھے؟ نفل نماز، فرض نہیں پڑھتے تھے آپ۔ اور نفل نماز جب آپ سفر میں پڑھیں، سواری پہ چلتے ہوئے پڑھیں، تو پھر قبلے کے معاملے میں آپ کے لیے تخفیف ہے، آپ کے لیے نرمی ہے۔ قبلے کی طرف منہ کرنا ممکن ہو تو الحمدللہ، ممکن نہ ہو تو پھر جدھر بھی سواری کا منہ ہو، جدھر بھی آپ بیٹھے ہو منہ کر کے سواری پہ، ادھر آپ نفل نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں اپنی سواری پہ نماز ادا کرتے تھے، حیث توجہت بھی، جدھر بھی وہ آپ کا رخ کر دیتی، جدھر بھی وہ آپ کا، کون؟ سواری، یومی ایمان۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے بھی اونٹنی پہ آپ پھر رکوع کیسے کرتے ہوں گے؟ اونٹنی سے آدمی گر سکتا ہے رکوع کرتے ہوئے، اور رکوع کے بعد کھڑے کیسے ہوتے ہوں گے؟ گر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں یومی ایمان، آپ سفر میں اپنی سواری پہ نماز پڑھتے تھے، جدھر بھی وہ آپ کا رخ کر دیتی، اس حال میں کہ آپ اشارہ کرتے۔ نماز کیسے پڑھتے؟ اشاروں سے۔ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ اشاروں سے۔ صلاۃ اللیل، کون سی نماز پڑھتے تھے جی؟ رات کی نماز، تہجد کی نماز، رات کا قیام۔ یعنی کہ سنتے تو آپ سفر میں ادا نہیں کرتے تھے سوائے فجر کی سنتوں کے، لیکن عام نوافل آپ ادا کرتے تھے سفر میں، بلکہ سواری پہ ادا کرتے تھے، تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ الا الفرائض، لیکن فرائض آپ ادا، فرض نماز آپ ادا نہیں کرتے تھے، کس پہ؟ سواری پہ۔ فرض نماز زمین پہ اتر کے ادا کرتے تھے، کیونکہ قبلے کا مسئلہ ہے، قیام کا مسئلہ ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے، اور اس قسم کے دیگر امور ہیں، اس لیے فرض نماز آپ کیسے پڑھتے تھے؟ زمین پہ اتر کر۔ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، اور آپ وتر نماز پڑھ لیا کرتے تھے علی راحلتی، اپنی سواری پہ۔ اس سے 2 چیزیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1 کہ وتر نماز کی اہمیت، کہ وتر نماز آپ سفر میں بھی ترک نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2 پتہ چلا کہ وتر نماز کی اتنی اہمیت ہونے کے باوجود یہ نماز واجب یا فرض نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ نفل نماز ہے، اسی لیے تو آپ ادا کر لیتے تھے کس چیز کے اوپر؟ سواری پہ۔ پاک و ہند میں عام طور پہ علماء کرام کیا فتویٰ دیتے ہیں کہ وتر نماز کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور یہاں پہ بلکہ یہ بھی بتا دوں
آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے پاس کی معلومات ہونی چاہیے کہ فرض اور واجب میں کیا فرق ہے۔ ہمارے نزدیک فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ہمارے پاک و ہند کے عام طور پہ علماء فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں۔ کیا فرق ہے جی؟ کہتے ہیں فرض وہ چیز ہے جس کو اللہ نے ضروری قرار دیا ہو، جس کا آرڈر کس نے دیا ہو؟ اللہ نے قرآن میں۔ اور واجب وہ چیز ہے جس کا آرڈر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہو، جس کو نبی علیہ السلام نے واجب قرار دیا ہو۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول میں کیا کیا گیا ہے؟ فرق کیا گیا، اور واقعی اللہ کے رسول میں فرق ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام جو آرڈر دیتے ہیں وہ کدھر سے آتا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذاتی خواہش سے بات نہیں کرتے، آپ دین کی جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے۔ تو جو آپ جس چیز کو واجب قرار دے رہے ہیں وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب بتائیے فرض اور واجب کا فرق ٹھیک ہے؟ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال پاک و ہند میں علماء کرام عام طور پہ وتر کی نماز کو کیا کہتے ہیں؟ واجب۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ اور واجب نہ ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ حدیث ہے جو ہم نے پڑھی ہے کہ آپ وتر نماز سواری پہ ادا کرتے تھے، جب عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ آپ سواری پہ نمازیں ادا کر لیتے تھے لیکن فرض نماز سواری پہ ادا نہیں کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ وتر کی نماز فرض یا واجب نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا پھر کہ سائیکل پہ نفل نماز ادا کر سکتے ہیں، موٹر سائیکل پہ نفل نماز، گاڑی میں، بس میں، ٹرین میں، جہاز میں، کشتی میں۔ بلکہ میرے وہ دوست احباب جو درس سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس چیز کو عام کریں، یعنی کہ آپ ٹرین میں بیٹھے نماز پڑھا کریں، اللہ یہ کہ آپ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، آپ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ نماز آپ پڑھیں گے تو لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے، وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن جب آپ کسی مسلمان ملک میں رہتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ خطرہ نہیں ہے تو آپ گاڑی میں، موٹر سائیکل پہ، سائیکل پہ پیچھے بیٹھے ہوئے، فلائٹ میں، جہاز میں بیٹھ کے نفل نماز پڑھیں تاکہ آپ کے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے علم میں اضافہ ہو اور آپ کو دیکھ کر کوئی اور اسی موقع پہ نماز پڑھے یا کسی دوسرے سفر میں وہ نماز پڑھے گا۔ اب آتے ہیں باب نمبر 6 کی طرف۔ باب الجمع بین الصلاتین فی السفر، سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنا یہ کیسا ہے؟ پاک و ہند میں عام طور پہ فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنا درست نہیں ہے۔ پاک و ہند میں عام طور پہ علماء کرام کیا فتویٰ دیتے ہیں کہ سفر میں سفر کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کر لینا یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بھی حدیث ہے اس معاملے میں، کہتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے حدیث ہے، لیکن حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حقیقی طور پہ دو نمازوں کو جمع کریں، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس انداز سے دو نمازیں پڑھیں کہ یوں لگیں کہ آپ نے جمع کیا ہے، حقیقت میں آپ نے جمع نہیں کیا۔ کیسے؟ زور کی نماز آپ پڑھ لیں زور کے بالکل آخری وقت میں، اور عصر کی نماز پڑھ لیں آپ عصر کے شروع میں۔ اب ہر نماز اپنے اپنے وقت پہ بھی ادا ہوئی ہے اور جمع بھی ہو گئی ہے، لیکن حقیقی جمع نہیں ہے، سوری جمع اس کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ بظاہر یہ جمع ہے، حقیقت میں یہ جمع نہیں ہے۔ تو یہ موقف کن کا ہے؟ پاک و ہند کے عام طور پہ علماء کرام کا، فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کا۔ جمہور علماء کرام کا موقف کیا ہے کہ سفر کی حالت میں زور اور عصر کو جمع کرنا جائز ہے، اور جمع کون سی؟ حقیقی جمع۔ مغرب اور عشاء کو جمع کرنا جائز ہے، جمع کون سی؟ حقیقی، یعنی کہ زور اور عصر کو یا تو آپ ظہر کے وقت میں ادا کر لیں یا پھر دونوں کو آپ لیٹ کر کے عصر کے وقت میں ادا کر لیں۔
مغرب اور عشاء کو جمع کریں اس انداز سے کہ مغرب کے وقت میں آپ عشاء بھی ادا کر لیں، یا پھر مغرب کو لیٹ کر دیں اور عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں ایک ساتھ پڑھیں۔ یہ کون سی جمع ہوئی؟ حقیقی۔ جب صحابہ کرام بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دو نمازوں کو جمع کیا، تو ہمیں اس سے کون سا معنی مراد لینا چاہیے؟ حقیقی کا یا سوری کا؟ حقیقی معنی مراد لینا چاہیے۔ اگر سوری ہوتی تو صحابہ کرام وعدے کر دیتے بھئی لوگوں کو لگا جمع، حقیقت میں جمع تھی نہیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ سفر میں نماز جمع کرنے کی سہولت شریعت نے آسانی کرنے کے لیے دی ہے یا مشقت میں ڈالنے کے لیے؟ اور آسانی تب ہوگی جب آپ حقیقی طور پہ نماز کو جمع کریں گے۔ اور اگر سوری جمع ہے، جیسے فقہ حنفی کے علماء کرام کہتے ہیں، وہ تو لوگ مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ گھڑیاں دیکھو بھئی، زور کا آخری وقت کون سے 5 منٹ ہیں اور عصر کے پہلے 5 منٹ کون سے ہیں، تب ہم اتریں گے، تب نماز پڑھیں گے۔ یہ تو آپ نے لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ یہ تو آپ نے لوگوں کو کہاں ڈال دیا ہے؟ مشقت میں ڈال دیا ہے۔ شریعت نے کسر اور جمع کو مشروع قرار دیا، کس لیے؟ رخصت دینے کے لیے، امت کو مشقت سے بچانے کے لیے۔ اچھا، اب ایک تیسرا موقف بھی ہے، وہ کہتے ہیں سفر میں نماز جمع کرنا جائز ہے، لیکن اس وقت جب کہ سفر جاری ہو۔ جب آپ کسی جگہ رک گئے ہیں تو آپ نماز قصر تو آپ کر سکتے ہیں، جمع نہیں کر سکتے، کیونکہ اب آپ رک گئے۔ جمع کب کر سکتے ہیں؟ جب آپ کا سفر جاری ہو۔ تو صحیح موقف کیا ہے؟ صحیح موقف یہ ہے کہ سفر میں دو نمازوں کو مطلق طور پہ جمع کرنا جائز ہے۔ حقیقی طور پہ جمع کرنا، جمع تقدیم یا جمع تاخیر۔ تقدیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے کر لینا، یعنی کہ زور کے وقت میں اگر آپ عصر کی نماز پڑھ لیں تو یہ جمع تقدیم ہے، اور اگر آپ عصر کے وقت میں زور کی پہلے اور پھر عصر کی پڑھیں تو یہ کیا ہوگی؟ جمع تاخیر۔ مغرب کے وقت میں اگر آپ عشاء کی بھی ساتھ پڑھ لیں یہ کیا ہوگی؟ جمع تقدیم۔ اور اگر آپ مغرب کو لیٹ کر کے عشاء کے وقت میں پہلے مغرب کی پڑھیں بعد میں عشاء کی، کیا ہوگی؟ جمع تاخیر۔ تو جمع تقدیم بھی جائز ہے، جمع تاخیر بھی جائز ہے، اور یہ حقیقی جمع ہے۔ یہ کون سی جمع ہے؟ حقیقی جمع ہے۔ اور یہ آپ سفر جاری ہو تب بھی کر سکتے ہیں، اگر کسی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں لیکن ہیں مسافر تب بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی شہر میں رکے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ آپ اب آئے ہوئے ہیں مکہ عمرہ کرنے کے لیے، لیکن وہاں پہ آپ 5 دن رک گئے، 3 دن رک گئے، اب دو نمازوں کو آپ جمع کر لیں گے، زور اثر کو جمع کرنے کی سہولت آپ کو ہے، لیکن جب آپ ایسے شہر میں رک گئے جہاں پہ اذان ہو رہی ہے، جماعت کروائی جا رہی ہے، تو پھر آپ جماعت کے ساتھ یہ نمازیں ادا کریں۔ حدیث نمبر 588 خواہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون سے؟ امام بخاری۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین صلاۃ الظہر والعصر اذا کان علی ظہر سیر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کرتے تھے۔ کب؟ اذا کان علی ظہر سیر، جب کہ آپ سفر کی حالت میں ہوتے۔ سیر چلنا، جب سفر ان کے آپ کا جاری ہوتا۔ یہ حدیث دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ جمع آپ سفر میں کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ کا سفر کیا ہو؟ جاری ہو، آپ کہیں پہ رکے ہوئے نہ ہو۔ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام زور اثر کی نمازوں کو جمع کر لیتے تھے اذا کان علی ظہر سیر، جب کہ آپ سفر کی حالت میں ہوتے تھے، چلنے کی حالت میں ہوتے تھے۔ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، اور آپ مغرب اور عشاء کو بھی جمع کر لیا کرتے تھے، مغرب اور عشاء کو بھی جمع کر لیا کرتے تھے۔ اب اس حدیث سے یہ تو پتہ چل گیا کہ سفر کی حالت میں دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، اور یہ کہ وہ جمع کرنا کون سا ہے؟ حقیقی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی کلام کو، صحابہ کرام کے کلام کو حقیقت پہ معمول کرنا چاہیے، تعویل کرنے سے بچنا چاہیے۔
اگر یہ ہوتی مجازی جمع سوری جمع تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں بھائی جمع کرتے تھے لیکن دھیان سے وہ حقیقی جمع نہیں تھی، لگتا تھا جمع تھی نہیں، وہ سوری جمع کو تو جمع کہتے ہی نہیں ہے، وہ بظاہر جمع لگتی ہے حقیقت میں جمع ہے ہی نہیں۔ اچھا اب رہ گیا ان لوگوں کے موقف کا تعلق جو کہتے ہیں کہ جمع کرنا جائز ہے جب سفر کیا ہو جاری ہو، سفر رک جائے تو پھر جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کی جو دلیل ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کا سفر جاری ہوتا تو آپ جمع کرتے تھے، یہ نہیں بتایا جا رہا کہ جب سفر رک جاتا تو جمع نہیں کرتے تھے، نہیں کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اگلی حدیث سے مزید مسئلہ واضح ہو جائے گا جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں۔ یہ حدیث کون سی ہے جی؟ 589 عن معاذ بن جبل، عن معاذ سے روایت ہے، معاذ یہاں پہ کون ہے؟ معاذ بن جبل، معاذ بن جبل سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کب نکلے؟ غزوہ تبوک میں۔ یہ وہ لڑائی ہے جو مشکل ترین لڑائی تھی اور جس کے لیے سفر بہت لمبا تھا، مدینہ سے نکل کے آپ نے شام کے بارڈر پہ پہنچنا تھا، اور لڑائی کن سے ہونی تھی؟ رومیوں سے، اس زمانے کی سپر پاور۔ جیسے آج کل ایک دو ملک سپر پاور ہیں، ویسے اس زمانے میں سپر پاور کون تھے؟ روم اور ایران۔ یعنی کہ رومیوں سے آپ نے لڑنا ہے شام پہنچ کے، یعنی کہ اس زمانے میں بھی شام پہ قبضہ کن کا تھا؟ رومیوں کا، جیسے آج کل بھی ان ممالک پہ قبضہ اوروں کا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ عراق کو لے لیں، اب عراق پہ قبضہ کسی سپر پاور کا ہے، تو ایسے ہی شام پہ قبضہ کسی اس زمانے کی سپر پاور روم کا تھا۔ تو تبوک پہنچنا تھا، شامیوں سے لڑنا تھا، اور شامی کن کے متحد تھے؟ رومیوں کے۔ تو گویا کہ لڑائی کن سے ہونے لگی ہے؟ رومیوں سے۔ تو سپر پاور سے لڑائی اور لمبا ترین سفر، گرمیوں کے ایام، سواریاں میسر نہیں، مدینہ میں فصل تیار ہو چکی ہے۔ آج آپ کسی کسان سے کہیں جب گندم کاٹنے کا وقت ہو، کیا آئیے آپ کو پکنک پہ لے جاتے ہیں؟ لڑنے کے لیے بھی نہیں، کہاں لے جاتے ہیں؟ پکنک کے لیے، اور پیسہ بھی سارا آپ کا ہم برداشت کریں گے۔ کیا وہ جائے گا آپ کے ساتھ؟ وہ کہے گا دفع ہو جاؤ، میری یہ پورے سال کی کمائی ہے، یہ فصل میں کاٹوں گا، میری بیگم بچے بھی کھائیں گے، پورا سال میں یہ کھجوریں بیچ کر جو ہے وہ مال کماؤں گا اور ہمارا پورے سال کا گزارا ہوگا، میں کیسے پکنک منانے کے لیے چلا جاؤں؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ غزوہ تبوک جو ہے یہ بڑی مشکل لڑائی تھی، اسی لیے اس لڑائی میں منافق ننگے ہو گئے تھے۔ پہلے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ملے رہتے تھے، لیکن یہاں پہ اتنا لمبا سفر کون کرے؟ تو پھر بہانے کیے اور معاملہ واضح ہونا شروع ہو گیا۔ تو بہرحال معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے کس لڑائی میں؟ غزوہ تبوک میں۔ فکان یصلی الظہر والعصر جمیعا، تو آپ ظہر اور عصر کی نماز ادا کرتے تھے جمیعا، ایک ساتھ، ان کو جمع کر لیتے تھے، ظہر عصر کو کیا کر لیتے تھے؟ جمع کر لیتے تھے۔ والمغرب والعشاء جمیعا، اور مغرب اور عشاء کی نماز بھی آپ ایک ساتھ ادا کرتے تھے۔ اب ہم نے اس حدیث کو دلیل بنانا ہے جو ابھی پڑھی ہم نے، اس بات کی کہ سفر رکا ہوا ہو تو تب بھی آپ نماز جمع کر سکتی ہیں۔ تو کیا یہ حدیث دلیل بن رہی ہے؟ فی الحال نہیں بن رہی۔ اس کو دلیل بنانے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی، اور محنت یہ ہے کہ جب مسلم شریف آپ کھولیں گے، حدیث نمبر جیسا کہ یہاں بریکٹ میں لکھا ہوا آخر میں میم 706 706، جب آپ یہ مسلم شریف کھولیں گے تو وہاں پہ اس حدیث کی کئی روایتیں ہیں، اور ایک روایت میں تفصیل آئی ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ معاذ بن جبل کہتے ہیں، یہی صحابی نہیں کی حدیث، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خارجہ، آپ نکلے، کہاں سے نکلے ہوں گے؟ گھر سے۔ تبوک میں کون سا گھر تھا؟ عارضی گھر۔ کون سا گھر؟ عارضی گھر سے نکلے، خیمے سے نکلے، خیمے سے نکلے، اس کا مطلب کیا سفر رکا ہوا ہے کہ جاری ہے؟ رک گیا تھا۔ تو نکلے، فصل الظہر والعصر جمیعا، تو آپ نے ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے پڑھائی۔ ثم دخل،
پھر آپ داخل ہو گئے کہاں؟ ثم خرج بعد ذلك، پھر بعد میں نکلے، فصلى المغرب والعشاء جميعا، تو پھر آپ نے مغرب عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھائی۔ امام شافعی کہتے ہیں لو جی یہ حدیث ہماری دلیل ہے کہ سفر رک بھی جائے لیکن آپ ہوں مسافر تو آپ کو نمازیں جمع کرنے کی اجازت ہے۔ تبوک میں صحابہ کرام کتنے دن رکے رہے تھے؟ تقریباً 20 دن 20 دن رکے رہے تھے دشمن کے انتظار میں۔ دشمن کو جرأت نہیں ہوئی مسلمانوں کے سامنے آنے کی، تو یہ وہاں کی صورتحال بتا رہے ہیں معاذ بن جبل کہ وہاں پہ مسلسل یہ نمازیں جمع ہوتی رہی ہیں جبکہ سفر کیا تھا؟ رکا ہوا تھا۔ چلیں اس کے بعد قال ابو الطفیل، ابو الطفیل کہتے ہیں، ابو طفیل اچانک کہاں سے آ گئے بھائی؟ حدیث کے راوی کون تھے؟ معاذ بن جبل۔ حدیث کے راوی کون تھے؟ یہ عظیم صحابی ہیں۔ معاذ بن جبل سے اس حدیث کو نقل کرنے والے بھی ایک صحابی ہیں، ابو الطفیل، ابو الطفیل عامر بن واثلہ، ابو الطفیل عامر بن، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کرام میں سے سب سے آخر میں فوت ہونے والے ہیں۔ تو ابو الطفیل عامر بن واثلہ انہوں نے یہ حدیث کس سے لی ہے؟ معاذ بن جبل صحابی سے۔ تو یہ ابو طفیل کہتے ہیں فقلت، تو میں نے کہا، کس سے کہا؟ معاذ سے، ما حملہ علی ذالک، کس چیز نے آپ کو اس بات پہ ابھارا، کس چیز نے آپ کو اس بات پہ مائل، اس بات کی طرف مائل کیا کہ آپ دو نمازوں کو جمع کریں؟ کیوں جمع کرتے رہے آپ؟ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ سبب پوچھ رہے ہیں کون؟ ابو طفیل۔ قال، ابو طفیل کہتے ہیں فقالا، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ معاذ بن جبل نے، اراد اللہ یحرج امتہ، آپ نے چاہا کہ اپنی امت کو حرج میں نہ ڈالیں، مشقت میں نہ ڈالیں، تنگی میں نہ ڈالیں، نمازیں جمع کی کیونکہ سفر کی حالت میں ہیں۔ سفر کی حالت میں بار بار وضو کرنا کون سا آسان ہے؟ بار بار وہ اس گرمی میں میدان میں کھڑے ہو کے نماز ادا کرنا کون سا آسان ہے؟ تو آپ نے چاہا کہ امت مشقت میں نہ پڑے، تنگی میں نہ پڑے، اس لیے آپ نے نمازوں کو جمع کیا۔ تو کیا پتا چلا نمازیں جمع کرنے کا مقصد کیا ہے جی؟ مشقت سے نکالنا، مشقت میں داخل کرنا نہیں ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ سفر میں دو نمازیں جمع کرنی جائز ہیں لیکن جمع کون سی ہوگی؟ سوری، حقیقی نہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ امت کو مشقت میں ڈالنا ہو جائے گا کہ پکڑو گھڑیاں، اور گھڑیاں پہلے ہوتی بھی نہیں تھی۔ دیکھو جی سورج کو، جی لگتا ہے کہ زور کا آخری ٹائم ہو گیا ہے، پڑھ لی، اب لگتا ہے کہ عشاء کا ٹائم شروع، عصر کا شروع ہو گیا ہے۔ یہ تو آپ نے امت کو مصیبت میں ڈال دیا۔ آپ کسی سے سوال کریں جو سفر کرتا رہتا ہو، خصوصاً فیملی کے ساتھ سفر کریں تو آپ زور کے لیے بڑی مشکل سے سب بچوں کو وضو کرائیں گے، استنجا کروائیں گے، اور آپ پھر 2 گھنٹے بعد دوبارہ سب کو وضو کرائیں، استنجا کروائیں، آسان کام نہیں ہے۔ تو شریعت نے سہولت دی ہے تو سہولت کو سہولت رہنے دیں، سہولت کو زحمت نہ بنائیں، عذاب نہ بنائیں۔ اس کے بعد باب نمبر 7، باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر۔ پہلے ہم نے باب نمبر 6 کیا پڑھا تھا؟ سفر میں 2 نمازوں کو جمع کرنا۔ سفر کے الٹ کیا ہوتا ہے؟ اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ حضر، یعنی کہ اپنے شہر میں رہتے ہوئے، اپنے گاؤں میں رہتے ہوئے، یا اپنے محلے میں رہتے ہوئے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے 2 نمازوں کو کیا کرنا؟ جمع کرنا۔ یہ کیسا ہے؟ باب اس بارے میں الجمع بین الصلاتین فی الحضر، حضر میں 2 نمازوں کو جمع کرنا۔ حدیث نمبر 590 اس حدیث کو کس امام نے اپنی کتاب میں جگہ دی؟ امام مسلم نے۔ عن ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر جمیعا، نبی علیہ السلام نے ظہر عصر کی نماز پڑھائی جمع کر کے، آپ نے ظہر عصر کی نماز پڑھائی ایک ساتھ، والمغرب والعشاء جمیعا، اور مغرب عشاء کی نماز پڑھائی ایک ساتھ۔ اب آپ کہیں گے یہ حدیث کون سی ہے؟ 590 اور 588 میں راوی کون تھے؟ عبداللہ ابن عباس۔ 590 میں بھی عبداللہ ابن عباس، وہاں پہ بھی وہ کہہ رہے تھے 2 نمازیں اللہ کے رسول جمع کرتے رہے، ظہر عصر کی اور مغرب عشاء کی، اور یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق سنیے، فرق کیا ہے؟
کہتے ہیں فی غیر خوف ولا سفر، کہ نبی علیہ السلام نے زور اثر کی نماز ایک ساتھ پڑھائی، مغرب عشاء کی ایک ساتھ پڑھائی، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی سفر کے۔ حدیث نمبر 588 میں بیان تھا سفر کی حالت میں جمع کرنے کا، اور اب بیان ہے سفر کے بغیر، نہ کوئی سفر تھا نہ کوئی خوف تھا، دشمن کا کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، پھر بھی آپ نے زور اثر کی نمازوں کو جمع کیا اور مغرب عشاء کی نمازوں کو جمع کیا۔ اب میں غلطی بیان کرنا چاہوں گا اپنے ان بھائیوں کی جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ ان میں سے کئی ایسے ہیں، سب نہیں، ان میں سے کئی ایسے ہیں جو جب چاہتے ہیں اپنے شہر میں رہتے ہوئے، اپنے محلے میں رہتے ہوئے زور اثر کو جمع کر لیتے ہیں، مغرب عشاء کو جمع کر لیتے ہیں۔ پوچھا جائے کیوں؟ کہتے ہیں حدیث ہے آپ کے سامنے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول نے زور اثر کی نماز جمع کی، مغرب عشاء کی جمع کی، نہ کوئی سفر تھا نہ کوئی خوف تھا ان کے مدینہ میں جمع کی، تو اللہ کے رسول نے جمع کی تو ہم بھی جمع کریں گے، حدیث ہمارے پاس ہے۔ تو کیا یہ موقف ٹھیک ہے؟ جواب یہ کہ موقف ٹھیک نہیں ہے۔ آپ قرآن اور حدیث کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پہ فرض ہے کہ نماز پڑھیں اور وقت مقررہ پہ پڑھیں۔ تو اگر زور اثر کو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، مغرب عشاء کو آپ ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک نماز کو اس کے وقت میں نہیں بلکہ دوسری نماز کے وقت میں ادا کیا ہے اور بغیر کسی وجہ کے ادا کیا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا تھا کہ وقت پہ ادا کرنا فرض ہے، تو حدیث سے آپ نے نتیجہ نکالا، نکلتا نہیں ہے، آپ نے نکالا کہ بغیر کسی وجہ کے بھی دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، جبکہ یہ نتیجہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو پھر کیا ہے جی صحیح موقف؟ صحیح موقف سمجھنے کے لیے یہ جو حدیث یہاں پہ آئی ہے اس کا کچھ حصہ مسلم شریف میں موجود ہے، لیکن انہوں نے یہاں پہ اس کو نقل نہیں کیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے تو یہ نیچے جو نے لکھا چھوٹا سا وہ پڑھ دوں۔ کہتے ہیں وفی روایت، اور ایک روایت میں بالمدینہ تھی، یہ جو نمازیں آپ نے جمع کی ہیں کہاں جمع کی ہیں؟ مدینہ میں، فی غیر خوف ولا مطر، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی بارش کے۔ اچھا جی، اس کے بعد حدیث کے راوی کون تھے؟ عبداللہ بن عباس۔ اس حدیث کو عبداللہ بن عباس سے لینے والے راوی کون ہے؟ سعید بن جبیر۔ کون ہے؟ سعید بن جبیر رحمہ اللہ تابعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں سألت ابن عباس، میں نے عبداللہ بن عباس سے سوال کیا، لما فعل ذالک، کہ نبی علیہ السلام نے یہ کیوں کیا بھائی؟ مدینہ میں نہ ڈر ہے، نہ بارش ہے، نہ سفر ہے، دو نمازوں کو جمع کیا کیوں؟ فقال، تو فرمانے لگے کون؟ عبداللہ بن عباس، اراد اللہ یحرج احدا من امتہ، آپ نے چاہا کہ آپ اپنی امت میں سے کسی کو بھی حرج میں نہ ڈالیں، تنگی میں نہ ڈالیں، مشقت میں نہ ڈالیں۔ اب ان الفاظ سے آپ ایک درست نتیجہ بھی نکال سکتے ہیں، غلط نتیجہ بھی نکال سکتے ہیں۔ غلط نتیجہ آپ یہ نکال سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اسی لیے کیا ہے تاکہ کوئی تنگ نہ ہو، دو نمازوں کو جب جمع کرنا چاہیں کر لیں، زور اثر کو، مغرب عشاء کو۔ لیکن یہ مفہوم جب آپ اخذ کریں گے تو یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہو جائے گا جو کہہ رہی ہے کہ نماز وقت مقررہ پہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور اس حدیث کا عبداللہ بن عباس کے الفاظ کا دوسرا مفہوم کیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی مجبوری ہو جس مجبوری میں اگر آپ نماز اپنے اپنے وقت پہ ادا کریں گے تو آپ مصیبت میں پڑ جائیں گے، مشقت میں پڑ جائیں گے، تنگی میں پڑ جائیں گے، اس مصیبت کے موقع پہ، اس پریشانی کے موقع پہ، اس تنگی کے موقع پہ، اس عذر کے موقع پہ آپ جمع کر سکتے ہیں، ورنہ آپ جمع نہیں کر سکتے، بغیر وجہ کے جمع نہیں کر سکتے۔ گویا کہ یہ حدیث دلیل ہو گئی اس چیز کی کہ اگر سفر کے علاوہ کوئی عذر ہو، بارش کے علاوہ کوئی عذر ہو، دشمن کے خوف کے علاوہ کوئی معقول عذر ہو تو پھر بھی آپ نماز جمع کر سکتے ہیں، لیکن عذر کے بغیر نہیں۔ عذر کے بغیر میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مجھے مسئلہ بتائیں۔ کیا مسئلہ ہے جی؟
کہتے ہیں میں مریضوں کے کئی دفعہ لمبے لمبے آپریشن کرتا ہوں، آپریشن تھیٹر میں مثال کے طور پہ میں داخل ہوتا ہوں زور کے بعد، اور مجھے آپریشن تھیٹر سے نکلنے کا موقع نہیں ملتا مغرب سے پہلے پہلے. کب ملتا ہے؟ مغرب کے بعد. اب ہم ان کو فتویٰ دیں گے کہ آپ ان دو نمازوں کو جمع کر لیں، زور کے ساتھ یہ آپ اثر پڑھ لیں. کیوں؟ تاکہ وہ مشقت میں نہ پڑیں، تاکہ وہ تنگی میں نہ پڑیں. لیکن عذر معقول ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے جمع کرنے کی تو ان کی نماز کیا ہو جائے گی؟ قضا ہو جائے گی. بہت بڑا سبب ہے، چھوٹا سبب نہیں ہے. ایسے ہی ان احادیث میں کیا برف باری کا تذکرہ آیا ہے؟ بارش کا تذکرہ آ گیا ہے. کیا برف باری کا تذکرہ آیا ہے؟ تو ہم سے روس کا مسلمان پوچھتا ہے، روسی ریاستوں کا، کیونکہ یہ ٹھنڈے علاقے برف باری کثرت سے ہوتی ہے. انگلینڈ کا کوئی مسلمان پوچھتا ہے، وہاں پہ بھی برف باری ہوتی ہے، اور برف باری کا معاملہ تو بارش سے بھی شدید ہے. تو وہ کہتا ہے بھی ہمیں بتائیں کہ ہم دو نمازیں جمع کر سکتے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے؟ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے تو وہ کس میں پڑ جائے گا؟ مشقت میں، تنگی میں، حرج میں پڑ جائے گا. اور اس کا عذر معقول ہے کہ غیر معقول ہے؟ معقول ہے. تیسری مثال آپ لے لیں. ہمارے پاس ایک طالب علم آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرا امتحان ہے، ایگزام ہے میرا. کس کا؟ کوئی بھی ایگزام ہے، کسی بھی مرحلے کا. تو میرا ایگزام جو ہے مجھے وہاں داخل کر دیا جائے گا دن کے 12 بجے. کب داخل کر دیا جائے گا؟ 12 بجے. اور مجھے نکلنے کا جب موقع ملے گا تب عصر ہو چکی ہوگی. اب بتائیے میں زور کی نماز کا کیا کروں؟ اب بتائیے، یہاں پہ اگر آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ زور کی نماز کو وقت پہ ادا کرو، تو وہ پھر کہے گا ٹھیک ہے میں امتحان چھوڑ دیتا ہوں. امتحان چھوڑے گا تو وہ مصیبت میں پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ وہ اس امتحان کے ذریعے جاب لینا چاہتا ہے، کل کو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اور آپ نے کہہ دیا کہ نماز کو وقت پہ ادا کریں تو ٹھیک ورنہ نہیں. اب اس کی جاب گئی. اور یہ کوئی روز کا معمول نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. تو عذر معقول ہے یا نہیں؟ تو ہم کہیں گے تم ایسا کرو کہ امتحان دو، اور جب تم نکلو گے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہوگا. پہلے تم زور کی نماز پڑھ لینا، بعد میں تم عصر کی نماز پڑھ لینا. تو پھر اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کی الفاظ بتا رہے ہیں، آخری الفاظ، کہ آپ نے چاہا کہ امت حرج میں نہ پڑے. یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ نمازیں جمع کی تھی مدینہ میں رہتے ہوئے، تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نہ عذر سفر کا تھا، نہ بارش کا تھا، نہ خوف کا تھا. اس کا مطلب ہے کوئی اور عذر تھا. ایسا نہیں ہے کہ عذر کے بغیر یہ نمازیں جمع کی ہیں، کوئی عذر تھا، کوئی عذر تھا. اچھا جی، اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی واضح ہو جائے. عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے کہ آپ نے یہ نمازیں جمع کی مدینہ میں رہتے ہوئے جب کہ سفر نہیں تھا. یعنی کہ سفر میں تو دو نمازیں جمع کرنی کیا ہے؟ جائز ہیں، لیکن اس موقع پہ سفر نہیں تھا اور بارش بھی نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش کی وجہ سے دو نمازیں جمع کرنی جائز ہیں، اور خوف بھی نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف کے موقع پہ دو نمازیں جمع کرنی جائز ہیں. مثال کے طور پہ کسی گاؤں میں مسلمان رہتے ہیں اور کافروں نے اس گاؤں کا محاصرہ کر لیا ہے. کسی محلے میں مسلمان رہتے ہیں، وہاں پہ دائیں بائیں کافر رہتے ہیں، انہوں نے ان کا محاصرہ کر رکھا ہے. اب ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی جذباتی مسلمان کہے جی ہم نکلیں گے باہر، ہم جناب نماز کو وقت پہ پڑھیں گے، دیکھا جائے گا کیا ہوگا. بھائی اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے، اگر زور کی نماز کا وقت ہو چکا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ انتظار کر لیں، آپ اس کو عصر کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں. باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ گھر میں ادا کر لیں. اور پھر آپ کہتے ہیں پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیں. اپنی جان بچائیں، دوسرے مسلمان بھائیوں کی جان بچائیں، اور لوگوں کو آزمائش میں مبتلا نہ کریں. تو بارش اگر ہو رہی ہو تو زیادہ تر احادیث سے کیا ثابت ہے کہ بارش کے موقع پہ مؤذن کیا کہہ دے اذان میں کہ نماز گھروں میں ادا کر لو. تو بارش کے موقع پہ نماز گھر میں ادا کی جا سکتی ہے، اور یہی کچھ واضح طور پہ ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. لیکن بارش کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کرنے کی بھی گنجائش ہے. آپ مسجد میں گئے ہیں زور کی نماز پڑھنے، بارش ہو رہی ہے تو ساتھ ہی وہاں پہ آپ عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
دلیل یہی حدیث ہے عبداللہ بن عباس کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مدینہ میں 2 نمازیں جمع کی جبکہ نہ سفر کا عذر تھا نہ بارش کا، اس کا مطلب ہے کہ بارش سے معقول عذر ہے جمع کرنے کے لیے۔ اور پھر صحابہ کرام سے ثابت ہے، عبداللہ بن عمر وغیرہ سے، کہ یہ اپنے زمانے کے حکمرانوں کی قیادت میں بارش کی وجہ سے 2 نمازیں جمع کرتے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی الفصل الاول اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب ہم بڑھتے ہیں الفصل الثانی کی طرف، دوسری فصل، اس میں کیا احکام السفر، سفر کے احکام، سفر کے بارے میں شریعت کی طرف سے کیا احکام ہیں ان کا یہاں پہ تذکرہ ہونے لگا ہے۔ باب نمبر 1، باب السفر قطعۃ من العذاب، سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک حصہ ہے۔ سفر جو ہے قطعۃ حصہ ہے، کس کا؟ عذاب کا۔ سفر میں عذاب ہوتا ہے؟ جی ہاں، سفر عذاب ہے۔ عذاب کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آپ کو تکلیف پہنچے۔ اور کیا سفر میں آپ کو وہ راحت ملتی ہے جو گھر میں ملتی ہے؟ سفر میں آپ ہیں، آپ کو وہ واش روم نہیں مل رہا ہے جس واش روم کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی استعمال کرتا ہے وہ واش روم جس میں کرسی کی طرح بیٹھتے ہیں، اس کو کرسی کے بغیر واش روم میں قضاء حاجت کرنے کی عادت نہیں ہے، اس کو تو مصیبت پڑ جاتی ہے۔ اور جو اس پہ بیٹھتا ہے سادہ یعنی کہ واش روم میں، اس کو اگر آپ اس واش روم پہ بٹھا دیں جو کرسی کی طرح ہوتا ہے تو اس کو وہاں مصیبت پڑ جاتی ہے۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ آ جائیں جناب۔ اور پھر ہاں، اگر سفر جاری ہے تو راستے میں واش روم ہوں گے، ہو سکتا ہے وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہوں، ہو سکتا ہے واش روم اندر سے صاف ستھرا نہ ہو، بدبو آ رہی ہو، تو یہ عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ کھانا آپ کی مرضی کا نہیں مل رہا، حالانکہ ہو سکتا ہے آپ شوگر کے مریض ہوں یا مریض نہیں ہے، تب بھی وہ کھانا جو آپ کھانا چاہتے ہیں، معیاری کھانا جس میں آئل اچھا استعمال کیا گیا ہو، مرچ مسالہ زیادہ نہ ہو۔ کہنے کا مطلب ہے یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، ایک ایک چیز پہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو سفر کیا ہے پھر؟ سفر میں آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی، جس طرح آپ گھر میں آرام سے سوتے ہیں ایسے وہاں نہیں سو پاتے، جیسا پانی آپ پینا چاہتے ہیں ویسا پانی سفر میں نہیں ملتا، جیسا کھانا آپ کھانا چاہتے ہیں وہ نہیں ملتا۔ تو اس لیے سفر کیا ہے؟ یہ عذاب کی ایک حصہ ہے۔ چلیں جی، حدیث نمبر 591، قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک حصہ ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی پیغام ہے کہ بلا وجہ پھر سفر نہیں کرنا چاہیے، ضرورت ہو تو کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ، یہ روک کے رکھتا ہے، یہ کون؟ سفر۔ احدکم، تم میں سے ایک کو، طعامہ، اس کے کھانے سے، وشرابہ، اور اس کے مشروب اور پانی سے، ونومہ، اور اس کی نیند سے۔ سفر میں آپ سوتے ہیں لیکن وہ نیند نہیں جو آپ لینا چاہتے ہیں، سفر میں آپ پانی پیتے ہیں لیکن وہ پانی نہیں جو آپ پینا چاہتے ہیں، سفر میں آپ کھانا کھاتے ہیں لیکن وہ کھانا نہیں جو آپ کھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے یمنع احدکم، یہ سفر تم میں سے ایک کو، کسی ایک کو روکے رکھتا ہے اس کے کھانے سے اور اس کے مشروب اور پانی سے، ونوم، اور اس کی نیند سے۔ فَإِذَا، اچھا اب آپ نے بیان کر دیا سفر عذاب کا ایک حصہ ہے، اور بیان پھر کیا کیسے یہ عذاب ہے۔ اس کے بعد اب پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ فَإِذَا قَضَى نَحْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، جب وہ پورا کر لے اپنی حاجت کو، کون؟ مسافر، تم میں سے کوئی جب اپنی حاجت کو پورا کر لے، فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو جلدی سے اپنے گھر والوں کے پاس آ جائے، جلدی سے اپنے اہل و یال کے پاس آ جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی جگہ جا کے فضول بیٹھے رہنا
یہ درست نہیں ہے. اپنے گھر والوں کے پاس رہنا چاہیے، اپنی وائف اور بچوں کے ساتھ رہنا چاہیے. ایک روایت نہیں بلکہ ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی حج کر لے، یہاں پہ تو یہ نا جب تم میں سے کوئی اپنی حاجت پوری کر لے، اور ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کیا کر لے، حج کر لے، تو وہ واپس جلدی سے آ جائے، کہاں؟ اپنے گھر آ جائے جب حج سے فارغ ہو جائے تو. اور یہ جو الفاظ میں ابھی بتائے ہیں ان کو شیخ البانی صحیحہ میں لے کر آئے ہیں، اور امام بہقی اس حدیث کو سنن کبریٰ میں لے کر آئے. تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ سفر جو ہے وہ عذاب کی ایک قسم ہے، عذاب کی ایک کیفیت ہے، تو بلا وجہ سفر سے گریز کرنا چاہیے. باب نمبر 2، باب لا تسافر المرأة الا مع محرم. لا تسافر المرأة الا مع محرم. اچھا یہاں پہ چھوٹی سی یہ بات ہو جائے کہ اچھا سفر کون سا ہوتا ہے؟ والدین کو ملنے کے لیے آپ جا رہے ہیں دوسرے شہر میں، یہ بہترین سفر ہے، نیکی کا سفر ہے. آپ اپنی بیگم بچوں کو ملنے جا رہے ہیں، نیکی کا سفر ہے. آپ اپنے رشتہ داروں کو ملنے جا رہے ہیں، نیکی کا سفر ہے. آپ دین کا علم سیکھنے جا رہے ہیں، نیکی کا سفر ہے. آپ حج کرنے جا رہے ہیں، نیکی کا سفر ہے. آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، نیکی کا سفر ہے. آپ علم دینے جا رہے ہیں، تبلیغ کرنے جا رہے ہیں، آپ سلو کروانے جا رہے ہیں، سب کیا ہے؟ نیکی کا سفر. اچھا باب نمبر 2، باب لا تسافر المرأة الا مع محرم. عورت سفر نہ کرے مگر اپنے محرم کے ساتھ، یعنی کہ عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے. جب سفر کرے کس کے ساتھ کرے؟ محرم کے ساتھ. محرم کس کو کہتے ہیں پہلے یہ طے ہو جائے. جی محرم اس مرد کو کہتے ہیں جو کسی عورت سے شرعی طور پہ نکاح نہیں کر سکتا. اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس عورت سے نکاح کرے، نہ آج حلال ہے نہ آئندہ حلال ہے، کبھی بھی کسی شکل میں بھی جائز نہیں ہے. تو جس عورت سے میرا نکاح کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے، میں اس کا کیا ہوں؟ میں اس عورت کا کیا لگتا ہوں؟ محرم. مثال کے طور پہ میری والدہ، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری سگی بھتیجیاں، میری سگی بانجیاں. میں سگی کا لفظ بول رہا ہوں. تو اور ایسے کیا میری سگی ساس، میری سگی خالہ، میری سگی پھوپھو. تو ان تمام عورتوں کے لیے میں کیا ہوں؟ محرم ہوں میں. تو کہا جا رہا ہے کہ عورت کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے مگر کس کے ساتھ؟ عورت جب بھی سفر کرے اس کے ساتھ کوئی ایسا مرد ہو جس سے اس کا نکاح کبھی بھی کسی بھی شکل میں جائز نہیں. تو دیور کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، دیور سے نکاح جائز ہے؟ دیور سے تو نکاح جائز نہیں ہے. لیکن جب خامد فوت ہو جائے تو پھر دیور سے جائز ہے کہ نہیں جائز؟ پھر جائز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیور محرم نہیں. میں لفظ بار بار بول رہا ہوں، محرم وہ مرد ہے جس سے عورت کا نکاح کبھی بھی کسی بھی شکل میں جائز نہیں. تو دیور کیا ہے پھر عورت کا؟ محرم نہیں ہے. جیٹھ محرم نہیں ہے، بہنوئی محرم نہیں ہے، یہ کزن وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ محرم نہیں ہوتے. تو ان کے ساتھ عورت کا سفر کرنا پھر جائز ہے؟ جائز نہیں. ہاں اگر عورت کے ساتھ اس کا باپ بھی ہے اور ساتھ ساتھ دیور بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. عورت کے ساتھ اس کا خاوند ہے اور ساتھ ساتھ خاوند کا بھائی دیور جیٹھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی کہ سفر اس کے ان دونوں کے ساتھ مل کر کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی پردہ وغیرہ کے مسائل الگ ہیں، فی الحال میں ان کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا. وہ الگ مسئلہ ہے کہ سفر میں یہ دیور کے ساتھ جڑ کے نہیں بیٹھے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ موٹر سائیکل پہ آگے خاوند بیٹھا ہے اور پیچھے دیور بیٹھا ہے اور ساتھ عورت بیٹھی ہے، یہ تو غلط ہے.
حدیث نمبر 592 592 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. علی بن عمر رضی اللہ عنہما، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ نے فرمایا لا تسافر المرأة ثلاثا الا مع ذی محرم، کہ عورت، کوئی بھی عورت سفر نہ کرے ثلاثا 3 دنوں کا. کون سا سفر؟ 3 دنوں کا، مگر کس کے ساتھ؟ کسی محرم کے ساتھ. کہ اگر سفر ہو 3 دنوں کا تو اسے یہ سفر کسی نہ اکیلے کرنے کی اجازت ہے، نہ اکیلے کرنے کی اجازت ہے، اور نہ اس شکل میں جائز ہے کہ جب اس کے ساتھ محرم نہ ہو. جب بھی سفر کرے اس کے ساتھ یا خامد ہو یا کون ہو، کوئی نہ کوئی محرم ہو. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. لیکن کون سا سفر ممنوع ہے؟ 3 دن کا. اس کا مطلب ہے 2 دن کا ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ جائز ہے. 1 دن کا ہو تو وہ کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن اتنی جلدی نہ آپ یہ مسئلہ سیکھیں، اگلی حدیث کا انتظار کریں. کیا کریں؟ اگلی حدیث کا انتظار کریں، پھر مسئلہ مزید واضح ہوگا. حدیث نمبر کون سی ہے؟ آئندہ حدیث 593 593 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. میں کہتا ہوں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز نہ پڑھے. 5 وقت کی نماز ترک کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز. تو آپ دونوں اس سے مطلب یہ نکال لیں کہ 4 وقت کی چھوڑنی جائز ہے، 5 وقت کی چھوڑنی جائز نہیں ہے، 4 وقت کی چھوڑنی جائز ہے. کیا مطلب نکالنا ٹھیک ہوگا؟ میں کہتا ہوں کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ 4 نمازیں چھوڑ دے. تو آپ اس سے مطلب نکال لیں کہ 3 چھوڑ سکتا ہے. کیا یہ آپ کا مطلب نکالنا ٹھیک ہوگا؟ یہ غلط. تو یہی صورتحال ہے حدیث کے الفاظ میں جو ابھی آپ پڑھ چکے تھے، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن کا سفر کرے الا یہ کہ اس کے ساتھ کیا ہو؟ محرم. 3 دن کا سفر کرنا عورت کے لیے تب جائز ہوگا جب اس کے ساتھ کیا ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 دن کا سفر کرنا محرم کے بغیر جائز ہے. یہ مطلب غلط ہوگا. کیسے پتا چلا؟ اس حدیث سے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں 593 نمبر حدیث 593. جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یحل لامرأۃ، کسی بھی ایسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان لاتی ہے. کیا جائز نہیں ہے؟ ان تسافر مسیرۃ یوم ولیلہ، کہ وہ سفر کرے 1 دن اور 1 رات کی مسافت کا، اس حال میں کہ اس کے ساتھ محرم نہ ہو. کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتی ہے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا سفر کرے جو 1 دن 1 رات کی مسافت کا ہو، اور سفر اس انداز میں کرے کہ اس کے ساتھ محرم نہ ہو. یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ سفر چاہے 1 دن یا 1 رات کا ہو، وہ بھی محرم کے بغیر کرنا جائز نہیں. اب آج کل کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی میری وائف نے سفر کیا ہے پاکستان سے سعودیہ کا، انڈیا سے سعودیہ کا، بنگلہ دیش سے سعودیہ کا، ترکی سے سعودیہ کا، اور وہ تو 5 گھنٹے کا تھا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے عورت کو محرم کے بغیر اس سفر سے روکا ہے جو کتنا ہو؟ 1 دن اور 1 رات کا ہو. لیکن غور کیجئے آپ نے کیا کہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان لاتی ہے کہ وہ سفر کرے. کون سا سفر؟ وہ سفر جو 1 دن اور 1 رات کا ہے.
کون سا سفر؟ جو ایک دن اور ایک رات کا ہو سکتا ہے میرا گھوڑا تیز ہو اور آپ کا سست ہو، میری اونٹنی تیز اور آپ کی سست ہو، پھر معیار کون ہے؟ معیار ہوتا ہے عام طور پہ، یعنی کہ عام طور پہ جو سفر اونٹنیوں پہ ہوتا ہے، اونٹنیوں پہ، گھوڑے پہ نہیں، اونٹنیوں پہ ہوتا ہے ایک دن اور ایک رات میں، وہ سفر عورت محرم کے بغیر نہ کرے، تنہا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک دن ایک رات کا سفر کتنا ہوتا ہے؟ مدینہ سے بدر جانا، مدینہ سے کہاں جانا؟ یہ ایک دن اور ایک رات کا سفر ہے۔ مدینہ سے بدر جانا اونٹنی پہ کون سا سفر ہے یہ؟ کیونکہ مدینہ سے مکہ جب جاتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سفر کتنے دنوں کا ہوتا تھا؟ 7 دن کا، 8 دن کا، 7 دن کا یا 8 دن کا۔ تو بدر کا اندازہ جو ہے وہ ایک دن اور ایک رات کا ہے۔ تو بدر اور مدینہ فاصلہ کتنا ہے؟ تقریباً 155 کلومیٹر، تقریباً کتنا؟ 100۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 155 کلومیٹر کا جو سفر ہے وہ عورت محرم کے بغیر نہ کرے، محرم کے بغیر۔ اگر اس سے ہلکا سفر ہے، اگر کیا اس سے، یعنی کہ مثال کے طور پہ مدینہ کے قریب کسی جگہ جا رہی ہے، کہاں جا رہی؟ مدینہ کے قریب کسی جگہ جا رہی ہے، تو وہ اکیلی گاڑی اپنی ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہی ہے، جائز ہے۔ یا وہ چند عورتوں کے ساتھ جا رہی ہے، کوئی بھی مرد درمیان میں نہیں ہے، جائز ہے۔ یا وہ اس طرح جا رہی ہے کہ آگے ڈرائیور مرد ہے، ساتھ جو بیٹھا ہے وہ بھی مرد ہے، اور پیچھے 3 عورتیں بیٹھی ہیں، اگرچہ مرد اس کے کچھ نہیں لگتے، اس کے محرم نہیں ہے، جائز ہے۔ کیا ہے یہ؟ لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ گاڑی میں وہ ہو اور ایک غیر مرد، دونوں تنہا ہوں بس۔ سفر کرنے کا مسئلہ اور ہے، کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا یہ مسئلہ اور ہے۔ یہ تو اپنے گھر میں بھی جائز نہیں ہے، جو کہ سفر نہیں ہوتا۔ کیا عورت اپنے گھر میں، گھر کے کسی روم میں اپنے کزن کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھ سکتی ہے؟ نہیں بیٹھ سکتی۔ دیور کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے علیحدگی میں؟ نہیں بیٹھ سکتی۔ جیل کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے؟ نہیں بیٹھ سکتی۔ بہنوئی کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے؟ نہیں بیٹھ سکتی۔ مجھے امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو چکا ہوگا۔ تو اعتبار جو ایک دن ایک رات کا ہے یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے لحاظ سے ہے۔ اور آج کل لوگ یہ عام طور پہ سوال کرتے ہیں، جی میں اپنی وائف کو مثال کے طور پہ دلی سے بٹھا دوں گا، دلی ایئرپورٹ سے بٹھا دوں گا، کس پہ؟ جہاز پہ۔ جدہ اترے گی تو اس کا بھائی وہاں پہ موجود ہوگا، وہ اس کو لے لے گا، کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خطرہ ہو یا نہ ہو، خطرہ ہو یا نہ ہو، شریعت نے اس سے روک دیا، رک جانا چاہیے۔ اور خطرہ ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ہو۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس مسئلے پہ گفتگو کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی لوگ کہتے ہیں خطرہ نہیں ہے، انہوں نے پھر بتایا کہ فلاں موقع پہ ایک عورت کو ایسے ہی ایک فلائٹ پہ بٹھا دیا گیا، جہاز پہ بٹھا دیا گیا، اور جہاز جو ہے وہاں پہ نہیں جا سکا جہاں پہ وہ عورت جا رہی تھی، اسے کسی وجہ سے کسی اور کنٹری میں، کسی اور ملک میں، کسی اور شہر کے ایئرپورٹ پہ اترنا پڑا۔ اب کیا ہوا؟ اس ایئرپورٹ کی انتظامیہ نے ان مسافروں کو کمرے الاٹ کیے، رہائش کے لیے کمرے دیے۔ اب کمرے انہوں نے کس ترتیب سے دیے؟ انہوں نے دیکھا کہ سیٹ نمبر 1 2 3 مثال کے طور پہ یہ تینوں ایک روم میں، اور اس کے بعد وہ روم ہے جس میں صرف 2 بیڈ ہیں، تو وہاں پہ کون رہیں گے؟ مسافر سیٹ نمبر 4 اور 5۔ ان کو کیا لگے کہ مرد ہیں کہ عورت ہیں، کون ہے کون نہیں۔ تو اس طرح کر کے اس عورت کو اور ایک غیر مرد کو ایک روم میں جمع کر دیا گیا، اور وہاں پہ عورت نے کافی دیر تک اس مرد سے بچنے کی کوشش کی، بالآخر اس کی باتوں میں آ گئی اور گناہ کا ارتکاب کر بیٹھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سچے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام سچے ہیں، اور ہم غلط ہیں۔
شریعت کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کریں، اسی میں خیر ہے۔ اور پھر دیکھیں الفاظ دیکھیں، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو اس عورت کا اللہ اور آخرت پہ ایمان ہے وہ میری یہ بات مانے گی۔ یعنی کہ اگر آپ، اے عورت تیرا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ پہ ایمان لاتی ہوں، مجھے آخرت کے اوپر مجھے یقین ہے، ایک دن مجھے اٹھایا جائے گا، میرا حساب کتاب ہونا ہے، تو پھر تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تم محرم کے بغیر سفر۔ پھر سفر کیسے کرنا ہے؟ محرم کے ساتھ۔ بلکہ یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، کل بھی آپ کو بات ایک بتائی تھی، اور میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کا نام لیا تھا، کیا نام تھا؟ ڈاکٹر ابراہیم۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ MBBS ڈاکٹر تھے، پھر انہوں نے اپنا شعبہ تبدیل کیا، اور اس وقت وہ عالم دین بن رہے ہیں، مدینہ یونیورسٹی میں وہ عقیدے میں PhD کر رہے ہیں۔ تو ان کا جب مدینہ یونیورسٹی میں ان کو داخلہ مل گیا اور وہاں پہ پڑھنے کا موقع ملا، تو انہوں نے کوشش کر کے اپنی وائف کا اقامہ بھی لے لیا، ویزا لے لیا، کس کا؟ اپنی وائف کا۔ اب وائف جو ہے وہ سعودیہ میں نہیں ہے، وہ کسی اور ملک میں ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم صاحب نے اپنے گھر فون کیا والدین کو کہ میں اپنی وائف کو لینے کے لیے آ رہا ہوں، مجھے ویزا مل گیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کو لینے کے لیے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ساری زندگی وہ پڑھنے کے لیے جاتی رہی ہے، کہاں؟ کسی اور ملک میں۔ تعلیم لینے کے لیے اس نے، یعنی کہ کالج سے پہلے سکول لیول پہ اس نے پڑھائی اپنی کہاں کی ہے؟ کسی اور ملک میں کی ہے۔ چھٹیاں گزارتی تھی والدین کے پاس، اور باقی 9 مہینے وہ پڑھائی کرنے کے لیے کسی اور کنٹری میں جاتی تھی۔ تو سفر تو پہلے سے وہ کرتی رہی ہے، اس کو کس چیز کا ڈر ہے، کس چیز کا خوف ہے؟ اب یہ ڈاکٹر ابراہیم صاحب پریشان ہو گیا کہ میں والدین کو کیسے شریعت کے بارے میں قائل کروں۔ کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، اب پریشان ہو گئے۔ اب انہوں نے فون کیا ایک عالم دین کو، عالم دین کا نام بتا رہا ہوں، ڈاکٹر فضل الہی۔ ان کی کتاب تقسیم ہوتی ہے حج عمرے کے موقع پہ، جس کا عنوان ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامات۔ بڑی شاندار کتاب، آپ یہ پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامات، کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے اس محبت کی علامت اور نشانی کیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں شاید مجھے کتاب نظر آ جائے تو میں آپ کو ابھی دکھا دوں، لیکن بہرحال اس میں پھر تاخیر ہو جائے گی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر ابراہیم صاحب اب فون کر رہے ہیں ڈاکٹر فضل الہی کو کہ مجھے بتائیں جی یہ صورتحال ہے، والدین نہیں مان رہے، تو اس مجبوری کی وجہ سے کیا میں اپنی وائف کو بلا سکتا ہوں، یعنی کہ میں نہ جاؤں اور وائف آ جائے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس معاملے میں والدین کی اطاعت نہیں کرنی، اس معاملے میں والدین کی بات نہیں ماننی، خود آپ جائیں اور اپنی وائف کو لے کر آئیں۔ دونوں پڑھے لکھے، وائف ڈاکٹر ہے، پڑھی لکھی ہے، لیکن اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم سب سے آگے ہے۔ اور یہاں سے بھی آپ عبرت حاصل کریں کہ ایسے مواقع پہ والدین کی اطاعت نہیں کی جاتی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ والدین کی توہین کریں، گستاخی کریں، بدتمیزی کریں، ان کو قائل کرنے کے لیے لڑائی جھگڑا کریں۔ نہیں نہیں نہیں، ادب سے، پیار سے، محبت سے منت کریں، سمجھائیں تو ٹھیک، ورنہ کسی اور طریقے سے آپ شریعت پہ عمل کریں، چاہے ان کے والدین کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے، لیکن ان کے سامنے نہ آئیں۔ یہ لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے آپ کو بڑا سمجھا لیا، آپ نہیں مانتے، میں اب شریعت پہ عمل کروں گا، اس انداز سے دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیار سے آپ کہیں ابا جی اللہ کا حکم ہے، امی جان نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہاں پہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اپنا عذر پیش کریں۔ تو بہرحال یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے کو اہمیت دینا ترک کر دی ہے دنیا کے 95% مسلمانوں، 95% 90% مسلمان اس مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے، اور پھر کہتے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، مسلمانوں پہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، مشکلات کیوں آتی ہیں۔ تو
تو آخر میں ترجمہ پھر سن لیں کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کسی ایسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتی ہے کہ وہ سفر کرے ایک دن اور ایک رات کی مسافت کا، اس حال میں کہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ حرمہ سے مراد ایسا مرد ہے جو حرمت والا ہو، ان کے محرم ہو۔ اس کے بعد باب نمبر 3، باب لا یسافر منفردا، کوئی بھی اکیلے سفر نہ کرے، کوئی بھی اکیلے سفر نہ کرے۔ یعنی کہ آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں دمام سے مکہ، اکیلے نہیں، گاڑی میں کسی کو بٹھا لیں یا بس میں چلے جائیں، بس میں اور لوگ بھی ہوں گے، تو بالکل تنہا رہ کر سفر کرنا اس سے آپ نے روکا ہے۔ یعنی کہ آپ نے واضح طور پہ تو یہ نہیں کہا کہ ایسا نہ کرو، لیکن آپ نے بتا دیا ہے کہ اس میں نقصانات ہیں۔ حدیث نمبر 594 594 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی الوحدۃ ما اعلم ما صار راکب بلیل وحدہ، اگر لوگ جان لیں، ما فی الوحدۃ کیا جان لیں؟ جو اکیلے، جو تنہائی میں ہے، جو اکیلے سفر کرنے میں ہے، کیا جان لیں؟ جو میں جانتا ہوں۔ اگر لوگ جان لیں اس چیز کو، فی الوحدتی، جو تنہا سفر کرنے میں ہے، جو تنہائی میں ہے، ما عالم، جتنا میں جانتا ہوں، اگر لوگوں کے پاس اتنا علم ہو جائے جتنا علم مجھے ہے، تو ما صار راکب بلیل، تو کوئی بھی سوار رات میں تنہا نہ چلے، کوئی بھی سوار رات میں تنہا نہ چلے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ تنہا سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ کچھ لوگوں کو ساتھ لے لیں، اپنی گاڑی میں کسی اور کو بٹھا لیں، یا پھر آپ بس پہ چلے جائیں، اکیلے سفر کرنے سے گریز کیا جائے۔ اور یہاں سے پھر پتہ چل گیا کہ حقیقی علم وہ ہے جو کس کے پاس تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے، اسی لیے تو ہم ایسے احکام کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ ہم جاہل ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم جاہل ہیں۔ اگر ہم عالم ہوں تو ہم اس حدیث کی خلاف ورزی نہ کریں۔ سارا کا معنی کیا؟ چلے، راکبن کوئی بھی سوار چلیں جی۔ اس کے بعد باب نمبر 4، باب دعاء السفر، یہ باب کس کے بارے میں ہے؟ سفر کی دعا کے بارے میں۔ سفر کرتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اس بارے میں باب ہے۔ حدیث نمبر 595 595 میم، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا استوى على بعیرہ خارجا الى سفر کبر ثلاثا۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اونٹ پہ اچھی طرح بیٹھ جاتے، اپنے اونٹ پہ اچھی طرح بیٹھ جاتے، استوا سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے، ٹھیک ہو کر بیٹھ جاتے، علی بعیری اپنے اونٹ پہ، خارج سفر الی سفر، جب کہ آپ نکل رہے ہوتے تھے کسی سفر کے لیے، کسی سفر کے لیے نکلتے ہوئے جب آپ اپنے اونٹ پہ اچھی طرح بیٹھ جاتے تھے، کبر ثلاثا، تو آپ 3 دفعہ کیا کہتے؟ اللہ اکبر، کہ ہر چیز سے بڑا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ثم قال، پھر آپ کہتے سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل
اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. یہ دعا کبھی آپ نے کسی جہاز میں سنی؟ کسی جہاز میں یہ دعا پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہو؟ اگر آپ نے کبھی سنی ہوگی تو وہ ایک ہی ایئر لائن ہے جس میں آپ نے سنی ہو. اس ایئر لائن کو کیا کہتے ہیں؟ سعودی ایئر لائن. سعودی ایئر لائن ہی ایک ایئر لائن ہے جس میں یہ لمبی دعا پڑھائی جا رہی ہوتی ہے اور پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے. تو اب یہ دعا کا ترجمہ سیکھیں، ترجمہ سنیں، اور جن میرے بھائیوں اور بہنوں کو یہ دعا یاد نہیں ہے وہ وعدہ کریں اپنے رب سے کہ ہم نے یہ دعا یاد کرنی ہے. بڑی پیاری دعا ہے. اور مردوں سے میری درخواست ہے کہ جب آپ اپنی گاڑی لے کے بچوں کو لے کے مدینہ سے مکہ جاتے ہیں، دمام سے مدینہ جاتے ہیں، دمام سے آپ ریاض جاتے ہیں، ریاض سے آپ جدہ جاتے ہیں، تو آپ گاڑی میں ہر دفعہ بیٹھتے ہوئے یہ دعا اپنے بچوں کو پڑھائیں. بار بار پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ان کو یاد ہو جائے گی اور وہ بچے آپ کے لیے کیا بن جائیں گے؟ صدقہ جاریہ بن جائیں گے. تو دعا کیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا. یہ شروع کا حصہ جو ہے یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ تک. سبحان، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات الذی جس نے سخرا مسخر کیا، تابع کیا، لنا ہمارے، ھذا اس کو، کس کو؟ اس سواری کو جس پہ بیٹھا ہوا ہوں گے، اونٹنی، یہ گھوڑی، یہ گدی، یہ کار، یہ موٹر سائیکل، یہ جو بھی ہے. تو پاک ہے وہ ذات، کسی سے پاک ہے جی؟ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے. تو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا. اس میں پیغام ہے، اے مسلمان، گاڑی پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو فن خان نہ سمجھ. جہاز چلانے والے، گاڑی چلانے والے اور گھوڑے پہ بیٹھنے والے اپنے آپ کو بڑی شے نہ سمجھ. تجھ میں تکبر نہیں آنا چاہیے. اس جانور کو، اس گاڑی کو، اس جہاز کو تیرے تابع کس نے کیا؟ اللہ نے. اللہ کا شکر ادا کر. تو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا. وما كنا له مقرنين، جب کہ ہم، واو حالیہ ہے تو کیا معنی دے گی؟ جب کہ، حالانکہ، جب کہ ہم اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے. اصل میں ایسے ہوگا وما كنا مقرنين له، ہم اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے، ہم اس کی طاقت رکھنے والے نہیں تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف یقیناً واپس جانے والے ہیں. رب نے پیدا کیا تھا، دوبارہ اس کے پاس جانا ہے. پیغام ہے کہ رب کے پاس جانا ہے. ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. یہ گاڑی، یہ موٹر سائیکل، یہ سکوٹر، یہ کشتی، یہ جہاز، ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے والے اپنی زندگی اللہ کی شریعت کے تابع کر دے، جیسے اللہ نے یہ سواری تیرے تابع کر دی. اللہم اے اللہ، انا نسألک، بے شک ہم تو سے سوال کرتے ہیں، تو اس سے مانگتے ہیں، تو سے سوال کرتے ہیں. فی سفرنا ھذا، اپنے اس سفر میں ہم تو سے سوال کرتے ہیں. اپنے اس سفر میں کس چیز کا؟ اپنے سفر میں سوال کرتے ہیں البر، نیکی کا، کہ یا اللہ اس سفر کو نیکی کا سفر بنا دے، ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھنا. یا اللہ ہم تو اس سے سوال کرتے ہیں اپنے سفر میں البر، نیکی کا، والتقوی، اور پرہیزگاری کا. البر، نیکیاں کریں، والتقوی، اور گناہوں سے دور رہیں. سفر کے دوران ہم گانے نہ سنیں، سفر کے دوران ہم گندی فلمیں نہ دیکھیں، اور نیکیاں کریں، نمازیں پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. اے اللہ ہم تو اس سے سفر میں سوال کرتے ہیں نیکی کا اور پرہیزگاری کا. وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ، اور عملوں میں سے ان کا جن پہ تو راضی ہو.
3 چیزوں کا سوال کیا، البرہ نیکی کا، والتقوی اور تقوی پرہیزگاری کا، اور نمبر 3 ان اعمال کا ماتردہ جن پہ تو راضی ہو، ایسے اعمال مجھے کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند۔ اللہم، کیسی دعا ہے جی، جو یاد نہ کرے بد نصیب ہے کہ نہیں ہے۔ اللہم، اے اللہ، ہوّن علینا سفرنا ھذا، اور پھر جس کو ان دعاؤں کا ترجمہ آتا ہوگا تو کیا سفر کے دوران پھر وہ گندے کام کرے گا؟ کیونکہ عام طور پہ سفر کرنے والے سفر میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں کہ آج جو گناہ کرنے ہیں کر لو، آج شاید وہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ شاید چھٹی مل گئی ہے۔ اللہم، اے اللہ، ہوّن علینا سفرنا ھذا، ہم پہ ہمارے اس سفر کو کیا کر دے، آسان کر دے، ہلکا کر دے۔ ہوّن ہلکا کر دے، آسان کر دے، علینا ہم پہ، سفرنا ھذا ہمارے اس سفر کو، وطوی عنا بعدا، وطوی اور لپیٹ دے، عنا ہم سے بعدا اس کی دوری کو، یا اللہ سفر تو بہت لمبا ہے لیکن تو ایسی برکتیں ڈال کہ ہلکا ہو جائے۔ وطوی اور لپیٹ دے، عنا ہم سے بعدا اس کی دوری کو۔ اللہ تو کیا کتنی عظیم شان دعا ہے کہ سفر کو آسان کر دے، ورنہ عام طور پہ سفر میں عجیب و غریب حادثے ہو جاتے ہیں۔ یہ دعا پڑھنی اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہم، اے اللہ، انت صاحب فی السفر، تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی ہے، ان کے یا اللہ سفر میں تیرا ساتھ چاہتے ہیں، ہماری مدد کرنا، ہمیں بچانا گناہوں سے بھی اور کسی قسم کے حادثے سے۔ اے اللہ تو ہی سفر میں ساتھی ہے، والخلیفۃ فی الاہل، اور تو ہی گھر والوں میں خلیفہ ہے، جانشین ہے، نائب ہے، ان کے ہم تو گھر میں نہیں ہیں لیکن تو پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، تو یا اللہ گھر والے تیرے والے، گھر والے کس کے حوالے، تیرے، ان کی حفاظت یا اللہ تو نے کرنی۔ کیسی دعا ہے جی، ہم لوگوں کو فون کر کے جاتے ہیں یار میں جا رہا ہوں، میرے بچوں کا پیچھے سے خیال رکھنا، اور اللہ سے بھی تو رابطہ کریں نا یہ دعا پڑھ کے۔ اے اللہ تو ہی سفر میں ساتھی ہے اور تو ہی اہل و عیال میں کیا ہے، خلیفہ ہے۔ اللہم، اے اللہ، انی اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان کے مجھے اپنی پناہ میں لے مراد یہ ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من وعثاء السفر، سفر کی مشقت سے بچنے کے لیے، وعثاء مشقت کو، تھکاوٹ کو اور پریشانی وغیرہ کو کہتے ہیں۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من وعثاء السفر، سفر کی مشقت سے بچنے کے لیے، وکآبۃ المنظر، اور غم میں مبتلا کر دینے والے منظر سے بچنے کے لیے، یا اللہ مجھے کوئی ایسا منظر نہ دیکھنا پڑے جس کی وجہ سے میں غم میں مبتلا ہو جاؤں، ایسا نہ ہو کہ مجھے دیکھنے کا موقع کیا ملے کہ میں واپس آؤں تو میرے گھر میں بچے مرے پڑے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، واپس آؤں تو گھر کو آگ لگی پڑی ہے۔ تو اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں سفر کی مشقت سے بچنے کے لیے اور غم میں مبتلا کر دینے والے منظر سے بچنے کے لیے۔ کآبہ غم، یعنی کہ ایسا منظر جو غم میں مبتلا کر دے۔ وعثا کا معنی کیا تھا، مشقت۔ وسوء المنقلب، اور بری واپسی سے، کہ واپس آؤں تو آگے سے بری خبریں ملیں، یا اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ کتنی شاندار دعا ہے، اللہ اکبر۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں سفر کی مشقت سے بچنے کے لیے اور غم میں مبتلا کر دینے والے منظر سے بچنے کے لیے، وسوء المنقلب فی المال والاہل، اور مال اور اہل و عیال میں بری واپسی سے، مال اور اہل و عیال میں بری واپسی سے، واپس آؤں تو اہل و عیال کی طرف سے یا میرا جو مال ہے اس کی طرف سے مجھے بری خبر ملے، یا اللہ اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ دعا ختم ہو گئی، لیکن آگے کہتے ہیں وَإِذَا راجا، کون کہتے ہیں، یہ صحابی کون تھے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وَإِذَا راجا، جب آپ واپس آتے کس سے، سفر سے، قَالَهُنَّ، تو تب بھی ان الفاظ کو کہتے، جب سفر میں جاتے تھے گھر سے نکل کے تب بھی دعا پڑھتے تھے، اور جب واپسی کا سفر شروع کرتے پھر بھی یہ پڑھتے تھے۔ وَزَادَ فِيهِنَّ، اور ان میں اضافہ کرتے، ان الفاظ میں واپسی کے موقع پہ کچھ الفاظ کا اضافہ کرتے، وہ کیا اضافہ ہے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، اضافہ کرتے تو کیا کہتے، آئبون، ہم
رجوع کرنے والے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. ہم لوٹنے والے ہیں کس کی طرف؟ ہم اللہ سے رجوع کرنے والے ہیں. تائبون، اور ہم کیا کرنے والے ہیں؟ اللہ سے توبہ کرنے والے ہیں. عابدون، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. لربنا حامدون، ہم اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے والے. کتنے شاندار الفاظ ہیں، کتنی عظیم دعا ہے. تو بجائے اس کے کہ دائیں بائیں لوگوں سے پوچھا کریں، مجھے وظیفہ بتائیں، مجھے وہ کریں، مجھے یہ کریں، یہ نبی علیہ السلام کی دعائیں کریں، دعائیں یاد کریں. کتنی عظیم دعائیں ہیں. عبادت کی عبادت، ذکر کا ذکر، فائدے کا فائدہ، دعا کی دعا، فوائد ہی فوائد ہیں. تو آئبون آئب کی جمع ہے، لوٹنے والا، رجوع کرنے والا. تائب، تائبون تائب کی جمع ہے، توبہ کرنے والا. عابدون کس کی جمع ہے؟ عابد کی، عبادت کرنے والا. اور حامدون حامد کی جمع ہے، حمد و ثنا بیان کرنے والا. تو بڑی عظیم دعا ہے، اس کو یاد کرنے کا خود بھی اہتمام کریں اور باقی لوگوں کو بھی یاد کروائیں. لیکن یہ دعا سفر کی دعا ہے. یہ اس کی دعا ہے. اگر آپ اپنے شہر کے اندر ہی ایک محلے سے دوسرے محلے میں گاڑی پہ جا رہے ہیں تو پھر بھی یہ دعا پڑھیں گے؟ نہیں، یہ سفر کی دعا ہے، یہ اپنے محلے میں گاڑی پہ جانے کی دعا نہیں ہے. پھر آپ یہ پڑھیں گے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. اور اس سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بسم اللہ الحمدللہ، بسم اللہ الحمدللہ، اور پڑھیں گے یہ، پھر یہ آیت پڑھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور دیکھیں، آپ احادیث پڑھنے والے میرے عظیم بھائی خوش نصیب ہیں. ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ کتنی زبردست معلومات ملتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سے بہتر علم کون سا ہے؟ ہماری جہالت دور ہو رہی ہے، علم ہمارے پاس آ رہا ہے، نور ہمارے پاس آ رہا ہے، روشنی آ رہی ہے. روشنی جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، جو روشنی نبی علیہ السلام کی طرف سے آ رہی ہے. آپ کہیں گے کہ یہ کئی باتیں ہمیں پہلے معلوم تھیں. میں جانتا ہوں آپ کو معلوم تھیں، لیکن میں بھی بھول جاتا ہوں. پڑھنے کے باوجود آپ بھی بھول جاتے ہیں. دوبارہ پڑھتے ہیں، پھر یاد دہانی ہو جاتی ہے اور ثواب بھی مل جاتا ہے. اور دوبارہ ہم عمل کرتے ہیں تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے. اللہ رب العزت توفیق بخشے اور ہم کو استقامت دے. جو بھی نیکی کا کام کریں اس کے اوپر ڈٹ جائیں. شیطان آپ کو دائیں بائیں کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے وسوسوں کو قبول نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ان بھائیوں کو، ان مشائخ کو جن کی زیر نگرانی یہ دورہ منعقد ہو رہا ہے. شیخ شمس الزمان حفظہ اللہ جو درس کے شروع میں 1-2 منٹ میں یعنی کہ اس دورے کی اہمیت بیان کرتے ہیں، یہ انہی کی زیر نگرانی دورہ ہو رہا ہے. اور جس دعویٰ سینٹر سے وہ منسلک ہیں یہ اس دعویٰ سینٹر کی زیر نگرانی ہو رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں کو جزائے خیر دے جو اس سلسلے میں تعاون کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں شوق رکھتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں. اللہ ہمارے علم کا شوق مزید بڑھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.